بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کے پاس دن رہ گئے پوائنٹ ٹوٹل 6 6 دنوں بعد کیا ہو سکتا ہے، بلکہ 6 دنوں کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ایسا معاملہ ہے، میں اس کے اوپر آپ کی تفصیل سے اپنی معلومات شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت سموگ جو ہے وہ لاہوریوں کے لیے نہیں صرف بلکہ ملتان تک اور ادھر اسلام آباد بھی پائن متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ایک باقاعدہ عذاب بن گئی ہے پاکستان کے اس خطے کے بسنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ انڈیا کی سائٹ پر بھی یہی صورتحال ہے اور ادھر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو بہت بڑی آبادی انسانوں کی جو ہے وہ سانس لینے کے حوالے سے مشکل کا شکار ہو گئی ہے۔ بڑا ایک سیریس میٹر ہے، لیکن اسی کی کریے ساڈا جڑا میڈیا ہے انہوں ٹرمپ دیاں خوشیاں اور کملا ہارس دے جڑے نے وہ دکھ چڑھے ہے اور اس چکر میں وہ کملے ہوئے ہیں۔ کوئی اس بارے بتانے کو تیار نہیں ہے سوائے مریم اورنگزیب کی اس ایک پریس کانفرنس کے جو بامر مجبوری شاید یہ لائیو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد مسلسل غائب ہو جاتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ لاہور میں 1100 سے زیادہ اس وقت ایئر کوالٹی اس کا انڈیکس چلا گیا، یعنی یہ اتنی زیادہ آلودگی ہے اس شہر میں اس وقت سانس لینا اوکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کسی صورت ماسک کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، کوشش کریں گھر سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں بیٹھ کے کام کریں، بلکہ چھٹیاں دیتی ہیں اسکولہ کالجاں 17 نومبر تک۔ لیکن کیا 17 نومبر کے بعد لاہور کی فضا صاف ہو جائے گی؟ سر میں نہیں لگتا صاف ہوئے گی، کیونکہ ہم نہ فیکٹریاں تو اسی بندے دے پتر لکھتا کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کسانوں کو بندے کا پتر بنا رہے ہیں جو آگ لگا رہے ہیں، نہ گلی محلے میں یار یہ کوڑا اکٹھا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ذیشان رفیق صاحب جو ہیں وہ اس سائڈ کے منسٹر ہیں جو یہ کیا کہتے ہیں شہروں کو صاف ستھرائی کے حوالے سے ان کی وزارت ان سے متعلق ہے۔ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ سینسٹائز نہیں کر پا رہے اب تک چیزوں کو یا لوگوں کو اس حوالے سے کہ بھائی یہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگاتے ہیں پائے نا، یہ بہت زہر ہے نیرا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ وہ اکثر وہ جو پتے اکٹھے کر دینا ادھر رکھ کے چاہ پکا کے پی رہے ہوں۔ یہ حرکتیں جو ہیں وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے ہر سطح کے اوپر۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کرونا آیا تھا تو ہر پاسے کرونا کرتی سی پڑ کے ہر بندہ ہر بچہ جو ہے وہ ماسک لگا کے پھر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ ماسک جو ہے وہ لگاتے تھے، بڑے شوق کے ساتھ لگانا شروع ہو گئے تھے۔ تو پوائنٹ صرف گل اویئرنیس پھیلان دی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، عام شہری جو ہے وہ کر سکتا ہے، کم از کم ماسک لا لیں۔ کہیں پہ اس طرح سے جلتی ہوئی آگ دیکھے تو انہوں بجھا دے اور جڑا اگ لا کے بیٹھا ہے وہ صرف ایک فون کال کر کے وہ شکایت کر دے کہ بھائی یہ پتیاں نو اگ لاندا جی، ایک کوڑے نو اگ لاندا جی، یہ انہیں تے گند پایا جی۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں اپنی سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پٹھے بال دے رہے اور وہ دھواں چھڑ دے رہے، ان کی شکایت کریں۔ یہ آپ کے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آپ کو زہر پلا رہے ہیں، آپ کو اور مجھے سب کو زہر پھیلا رہی ہے۔ انسانیت کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح جو فیکٹریز دھواں چھوڑتی ہیں ان کے خلاف شکایتیں کرے۔ ہمیں یہ کام بطور ایک قوم کے کرنا ہوگا، پھر جا کے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صاف فضا میں سانس لے سکیں گی، یا ہم صاف فضا میں سانس لے سکیں گے، ورنہ اسی بہت ظلم کر رہے ہیں۔ سر یہ بات بڑی سیریس سطح کے اوپر ہونی چاہیے، یعنی ہر تھان دے ہوتے پیسے کما رہے ہیں، ہر تھان دے ہوتے ہر سطح کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ پیسے کمانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ پبلک سروس میسیج بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار، تھوڑا سا اگر فرض کرتے ہیں ہر خبرنامے سے پہلے 10 سیکنڈ کا یہ پیغام آ جائے کہ ماسک لگائیں، ٹھیک ہے، دھواں مت پھیلائیں، دھوئیں والی گاڑیوں کے خلاف جو چل رہی ہیں ان کے خلاف شکایت کریں، اس نمبر پہ شکایت کریں۔ سر یہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی، اور میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بطور انسان ہم سب کا فرض ہے یار، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ مجھے یہ جو بے حسی ہے پاکستان کی اس سوسائٹی کے اندر، یہ آج کی نہیں ہے،
میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو ایک ایسی تلخ حقیقت بتانے لگا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جب زلزلہ آیا کشمیر میں اور یہ شمالی علاقہ جات میں 2005 میں یہ زلزلہ آیا تھا اور بڑا خوفناک زلزلہ تھا. 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ بڑا خوفناک زلزلہ سی. کسی تو مطلب سنبھالیا نہیں سی سنبھلتا. مجھے یاد ہے میں اس دن سویا ہوا تھا تو میں نے لگا جس طرح بچے جڑے نے وہ بیڈ دے نال بچے چھالا مارتے تھے بیڈ اچھلدا ہے نا, میں نے لگا انج دا کوئی سین ہویا. تو میں نے اپنی طرف سے ان کو آنکھاں بند کی ڈانٹیا کوئی جان دیو تو بھائی نے ہوئے کوئی نہیں سی جہاں اتنے جان دینا, وہ تو بیڈ ہور اچھلیا. تو پھر سمجھ آئی کہ وہ ہوا تو زلزلہ آ گیا. تو اس زلزلے میں ہزاروں لاکھوں انسان مر گئے تھے. ہم نے کچھ دوستوں نے وہاں پر پوچھا, کشمیر میں رابطہ کیا کہ یار کیا وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کفن نہیں لے گئے ساڑھے کو لوگوں نے دفنان لئی. آپ یقین کریں کہ شالمی میں اور جو اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے یہاں پر کفنوں کی قیمتوں میں ڈبل سے زیادہ اضافہ کر دیا گیا تھا. تو ساڈے تے پائن پھر یہو جے مسائل کیوں نہیں آنے. سانو کدی اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے نا. سانو کدی اپنے گریبانہ چ بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ رویہ کسی ایک پاسے کا نہیں. فری مارکیٹ اکانومی کے جو پرچارک ہیں نا سارے کے سارے, یہ ایکچولی اس کا نتیجہ ہے. اسٹیٹ کو چاہیے تھوڑا مطلب ڈنڈا بھی رکھے, ایک ہی طریقے کار ہویا چیزوں کو اب بالکل عوام کی یا مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق چھوڑ دینا بھی کوئی انسانیت نہیں ہوتی. غیر انسانی رویے پھر اس سے پنپتے ہیں. تو بہرحال میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ میں اپنے طور کے اوپر یہ سب لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ براہ مہربانی ایک تو گھروں میں رہیں, دوسرا ماسک کا استعمال کریں, اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں, اور جو کیا کہتے ہیں ہوا کو صاف کرنے والے اب بہت سارے اس طرح کے آلے آ چکے ہیں مارکیٹ میں. کچھ لوگ ان کو افورڈ کریں گے, کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکیں گے, بلکہ 90% نہیں افورڈ کر سکیں گے, کوئی 5-7% افورڈ کر لیں گے. تو جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو خرید رہے ہیں. تو باقی سب جو لوگ ہیں وہ ماسک کا ضرور استعمال کریں. بہت برا حال ہے لاہور شہر کے اندر, اور یہ حال جو ہے یہ صرف انڈیا سے آنے والی ہواؤں نے نہیں کیا سر. ادھروں 40% ہے, 60% ساڑھے اپنے رولے نے. یہ جو ہم نے انیوا ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں, یہ جو ہم نے انیوا فیکٹریاں لگائی ہیں, یہ جو ہم نے انیوا کاشتکار جو ہیں وہ کھیتاں نو اگل آندے کو پوچھنا نہیں. ابھی اس دن مبشر لقمان نے موٹر وے سے یہ پوری کی پوری جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور تصویریں اپلوڈ کی تھی ٹویٹر کے اوپر. تو اگر کوئی محکمہ ہے اتنے ایکشن لینا والا تو پائن ایکشن لینا چاہیے. ایمرجنسی کی صورتحال اس وقت نافذ کرنی چاہیے. اس حوالے سے میں ایٹ لیسٹ یہ سمجھتا ہوں. بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ عمران خان صاحب کے پاس نا ٹوٹل اب 6 دن رہ گئے ہیں. وہ کیسے رہ گئے میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل دینے لگا ہوں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, اور 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر آخری گواہ جو کہ نیب کا انویسٹیگیٹر تھا اس کے اوپر جرا ہونی تھی. اور یہ جو بشرا بی بی کا وکیل ہے یا بشرا بی بی کے جو بھی متعلقہ وکلا تھے وہ ان کے اوپر اپنی جرا کمپلیٹ نہیں کر رہے تھے. 38 پیشیاں لنگ گئیں, 38 پیشیاں, جرا کمپلیٹ نہیں ہوتی. آج وہ جرا کمپلیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جب جرا کمپلیٹ ہو گئی تو اب اس کے بعد صرف ایک بیان رہ گیا سر, اس کو 342 کا بیان کہتے ہیں. یہ بیان جو ہوتا ہے یہ ملزموں کا ہوتا ہے کہ وہ اس سارا جو کیس چلا ہے اس کے اوپر ان کی اپنی رائے کیا ہے, وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے وکیلہ نے ڈیفینڈ کیتا, ایک ہے جو خود ملزم اپنا ڈیفینس پیش کرتا ہے. تو یہ وہ 342 کا ایک بیان ہے جو دونوں میاں بیوی کا ہوگا. اب 8 نومبر کو وہ متوقع ہے. جب 8 نومبر کو یہ بیان ہو جائے گا, اگر 8 نومبر کو یہ بیان ہو جاتا ہے, اب یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 8 نومبر کو اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد صرف فیصلہ ہے. اب یا بابو اس میں جیل میں ہوگا یا ریل میں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک صورتحال اس وقت موجود ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آخری لمحے شروع ہو گئے ہیں اس فلم دے نا دی اینڈل ٹر پہ. اچھا,
190 मिलियन पाउंड वाला केस क्या है? जो दोस्त मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, मैं उनको बताने लगा हूँ। ये केस ये है कि मलक रियाज साहब जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत उजाड़ा पाया और अन्नेवाह रुपया कमाया, बेतहाशा रुपया कमाया, बहुत बासर आदमी, कभी पाकिस्तान में उन्होंने किसी ने अख चुक के घूरी नहीं पाई, कोशिश ही नहीं की। पहली बार हुआ कि उस भाई ਨੂੰ पाकिस्तान तो नसना पिया और वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। इनकी जो इनलीगल चोरी का पैसा था जो पाकिस्तान से इन्होंने इंग्लैंड शिफ्ट किया था, वो वहाँ पर पकड़ा गया। और वो पैसा जब पकड़ा गया तो इंग्लैंड की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भाई ने पाकिस्तान को मनु किया, भाजी तुहाडा पैसा साडे फड़ लिया, वापस ले लो। तो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो वहाँ से आया। इमरान खान साहब की कैबिनेट ने, इमरान खान ने ज़बरदस्ती खुफिया रख के उसकी मंजूरी ली। वो जो पैसा था वो मलक रियाज के अकाउंट में, उस अकाउंट में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खोला हुआ था कि तू कराची का जो बैरियर टाउन बनाया वो 460 अरब रुपया तू देना है, तो इत्थे तू 25 अरब के 35 अरब की हर महीने किस्त जमा करानी। वो भाई ने इको जमा कराई, उस तो बाहर नहीं सी रही। तो बाकी ए पैसे सन जिहड़े इमरान ने कहा कि हम उसमें एडजस्ट कर देते हैं, तो वो एडजस्ट होया। इसकी कबीना से ऐसे अप्रूवल ली गई कि कबीना के लोगों नहीं सी पता कि की अप्रूवल लेती जा रही। ठीक हो गया, सवाए शहजाद अकबर के बाकी कोई नहीं जानता था। अब ये सारे मामले पर गवाहियाँ भी हुई हैं। ये जुर्म है, ये पैसा जो है इस तरह से करना और कबीना से छुपा के करना, ये सारे कानून के मुताबिक जराइम है। बल वो अब अदालत फैसले करेगी, मैं तो सिर्फ आपको उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो वो पैसा उधर चला गया। अब इस दौरान किया कि वहाँ से ये पैसा उधर गया, उसी दौरान उसी टन्योर में भाई ना वो जड़ा सी ना मियाँ बीवी के नाल 452 कनाल अराजी, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जो इमरान खान और उनकी बीवी के नाम है। ठीक है, वो किन्ने बना गई थी? मलक रियाज ने। तो ये एक वाइट कॉलर क्राइम की बड़ी सीधी सीधी जी ना मिसालां ने, ट्रांजैक्शन मौजूद ने, ये कोई दो नंबरी नहीं की। इस पर इमरान खान खुद मानते कि हाँ मेरे पास ये पैसे आए, मैंने ये दे दिए और मैंने कोई गलत नहीं किया, और ये यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा अच्छा आदमी है, उन्हें बढ़ा के देती है, मेहरबानी है। यानी ये जो जुराइम है इनको वो तस्लीम करते हैं। तो ये है वो केस जिसका फैसला अब बिल्कुल फटते पे जी। दूसरी बात जो है वो ये है कि 12 नवंबर को इमरान खान की तोशाखाना 2 केस जो है उसमें जमानत है लगी हुई। इसमें पहले बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है। अब अगर 12 तारीख को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत का केस है, अगर वहाँ से ज़मानत हो जाती है और उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो इस केस के अंदर सज़ा उनको नहीं होती, तो पाइन फिर आज की तारीख तक कोई और केस इमरान खान की राह में रुकावट नहीं है। अगर तोशाखाना 2 से ज़मानत हुई तो बाबू बाहर जाए, ठीक है, लेकिन अगर ज़मानत हुई और नवे केस की गिरफ्तारी होगी तो बाबू बाहर नहीं आएगा। तो वैसे नवे केस की गिरफ्तारी हो जानी है, मैं तुहानूं हुण दसदा वां, लेकिन दिन रह गए हैं थोड़े, सिर्फ 6 दिन है। तो इन 6 दिनों के अंदर अंदर मुझे लगता है कि जड़ा तोशाखाना वाला मामला वो भी किसी बनने लगेगा, और ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, इसमें भी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। अब ज़ाहिर है फैसला अदालत ने करना है, मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और मेरी जो ज़ाती इसके ऊपर राय है वो अगरचे किसी जगह पे मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं ना वकील हूँ, ना मैं उसमें गवाह हूँ, ना मैं कोई उथे अदालत को शायद लगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जितना ये यानी ओपन एंड शट केस है, यदि भाइन का बचड़ा बनता नहीं है। लेकिन फिर भी सर जज साहब सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो जज हैं, फैसला उन्होंने करना है। तो मैंने तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंचा दी है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।